بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انتقام ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہماری ویڈیو کا مقصد با اعتماد ذرائع سے بہت ہی کم وقت میں پاکستان کے اندرونی معاملات اور انٹرنیشنل طور پر رونما ہونے والے اہم واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور تبدیلیوں کو خلاصے کے طور پر کم وقت میں آپ کو آگاہ کریں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس معلوماتی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ تو دوستان، چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی، جہاں بھارت، پاکستان اور چین کے درمیان حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیانات، فوجی سرگرمیوں میں اضافہ اور چین کی خاموش چالیں، یہ سب مل کر ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آخر پس منظر میں کیا ہونے جا رہا ہے، چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں یہ ہے کہ بھارت کی سرحدی سرگرمیاں۔ بھارت کی مغربی سرحد یعنی پاکستان کے قریب فوجی نقل و حرکت تیز ہو چکی ہے۔ راجناتھ سنگھ خود سرحدی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور فوجی قیادت سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا پر بھی پاکستان مخالف بیانیہ زور پکڑ رہا ہے۔ نیوز چینل پر روزانہ بحث اور سیاستدانوں کے سخت بیانات۔ ایسا لگتا ہے جیسے سرحد پر نہیں بلکہ ہر اسکرین پر ایک نیا محاذ کھل چکا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، انتخابات اور قوم پرستی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ سب کچھ محض دفاعی تیاری نہیں بلکہ سیاست کا حصہ بھی ہے۔ بہار میں انتخابات قریب ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی انتخابات قریب ہوتے ہیں تو بی جے پی اپنی حکومت اپنی مہم میں قومی سلامتی کو مرکزی نعرہ بنا دیتی ہے۔ بہار میں انتخابات قریب ہیں تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بی جے پی حکومت اپنی مہم میں بہار میں انتخابات قریب ہیں اور بی جے پی حکومت اپنی مہم میں قومی سلامتی کو مرکزی نعرہ بنا رہی ہے، یعنی ایک طرف ووٹ، دوسری طرف وطن پرستی، اور ان دونوں کے بیچ میں فوج اور سرحد کے نام پر سیاسی کھیل جاری ہے۔ پاکستان کے لیے سخت پیغام۔ راجناتھ سنگھ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے پاکستان کی سرحدی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کی ہے اور واضح کیا ہے کہ بھارت ہر ممکن دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی جواب میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات خطے میں کشیدگی بڑھاتے ہیں اور بھارت کو مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دونوں ممالک ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، بھارت کی جعلی جنگی چال۔ ناظرین، یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک حیران کن انکشاف پر۔ بھارتی تحقیقاتی ادارہ DRDO اب جعلی فوجی ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، جعلی ٹینک، نقلی ریڈار اور ڈمی تنصیبات۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستانی ڈرونز کو دھوکہ دیا جائے تاکہ اصل فوجی مقامات محفوظ رہیں۔ یہ ایک طرح کی جنگی چال ہے جہاں حقیقت کو چھپا کر دشمن کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جوہری پالیسی پر نظر ثانی۔ بھارت کی نو فرسٹ یوز پالیسی یعنی پہلے حملہ نہ کرنے کا وعدہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ایٹمی ممالک ہیں ان میں سے صرف پاکستان کے پاس اس کی پالیسی میں یہ چیز موجود ہے کہ جب پاکستان کو اپنی سلامتی کا خطرہ ہوگا تو وہ ایٹم بم کو یوز کر سکتا ہے، لیکن جو اور 6 ممالک ہیں ان میں سے کسی کی بھی پالیسی میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ پہلے ایٹم بم کو استعمال کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کا موقف واضح ہے، اگر خطرہ بڑھا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ بیانات دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی دیوار کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ چین کی خاموش چالیں۔ اب ذرا شمال کی طرف دیکھیں۔ چین نے ہماچل پردیش کے قریب اپنے جدید GJ-11 اسٹیلتھ ڈرون نصب کر دیے ہیں۔ ان ڈرون کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈرونز نگرانی، انٹیلیجنس اور پہاڑی علاقوں میں کارروائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔
چین براہ راست لڑائی نہیں چاہتا بلکہ آہستہ قبضے کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، یعنی ایک ایک قدم بڑھا کر علاقے پر کنٹرول حاصل کرنا، دیہات بنانا، سڑکیں تعمیر کرنا اور زمینی حقائق بدل دینا، یہی چین کی اصل طاقت ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ چین اور امریکہ کی معاشی جنگ۔ چین نے امریکہ کے ساتھ معاشی محاذ پر ایک نیا وار کیا ہے۔ چین نے نایاب دھاتوں کی برآمدات پر سخت پابندی کر دی ہے۔ یہ وہ دھاتیں ہیں جو ٹیکنالوجی اور دفاعی آلات کے لیے ضروری ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امریکی مارکیٹ میں دباؤ بڑھ گیا ہے اور سرمایہ کار اپنا پیسہ چین کی معیشت پر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ چین کا صاف پیغام ہے کہ طاقت صرف فوج سے نہیں بلکہ معیشت سے بھی دکھائی جاتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ خطے کی مجموعی صورتحال۔ تو ناظرین، ایک طرف بھارت اور پاکستان میں سرحدی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف چین خاموشی سے اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تینوں ممالک ایک نئے سخت جنگ دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر سفارتی رابطے بحال نہ ہوئے تو کسی بھی لمحے حالات بگڑ سکتے ہیں، اور اس بار صرف گولیاں نہیں، معیشت، ٹیکنالوجی اور پروپیگنڈا سب اس جنگ کا حصہ ہوں گے۔ یہ تھی آج کی مکمل رپورٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔